السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اشرف غنی اربوں ڈالر لے کر بھاگ گئے۔ سینٹرل بینک افغانستان کا سربراہ بھی اربوں ڈالر لے کر بھاگ گیا۔ اب ایک معاشی طور پر تباہ حال افغانستان کیسے سروائیو کرے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ امریکہ آج پوری دنیا کو اکنالج کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح کبھی پاکستان صفائیاں دے رہا تھا اور پاکستان پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اس پیس پروسیس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آج تاریخ کا جبر دیکھیں، وہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ امریکہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ 2000 ارب ڈالر ہم لگا چکے، اتنے لوگ مروا چکے، اتنے کنٹریکٹر وہاں پہ مر گئے، اتنی ہم نے سروسز تھیں، اور دنیا ماننے کو تیار نہیں۔ یہ صرف امریکہ کی صورتحال نہیں، نیٹو ممالک کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، برطانیہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بھارت کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی۔ بھارت نے کتنی ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی تھی، کس کس پروجیکٹس پہ کی تھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ہی طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا، اس پہ پہلی بات تو یہ کہ سی آئی اے، این ڈی ایس اور را وغیرہ ناکام کیوں رہیں اس صورتحال کو اسیس کرنے میں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے ریئیکشن میں پاکستان کے حوالے سے کیوں ایسے خدشات ہیں، جیسے سوات کے اندر آج دھماکہ ہو گیا، تو کیوں ایسے خدشات ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ فوکس کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ کوئی سٹرائکس افغانستان کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ تو طالبان، آج کے طالبان جو ہے ماضی کے طالبان سے مختلف کیوں ہیں، اور وہ فیصلے کس طرح مشاورت سے کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے ڈیموکریٹکلی پوری دنیا ایکسیپٹ کیسے کر سکتی ہے۔ یعنی ماضی کے طالبان اور آج کے طالبان مختلف کیوں ہے، اور جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر دینگا بجتی کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پہ ایک پینک دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کون اور اصل معاملہ ان کا ہے کیا، یہ کیوں افغانستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں اور حالات حاضرہ سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال کا اگر ہم ایک بریفلی جائزہ لیں تو وہاں پہ صورتحال اب یہ ہے کہ طالبان وہاں پہ ٹیک اوور کر چکے۔ طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد حکومت سازی کا ایک عمل جاری ہے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ ملا برادر ہیں کون؟ یہ ملا برادر وہی ہیں جن کے پیچھے امریکہ، نیٹو ممالک، برطانیہ سارے لوگ لگے ہوئے تھے اور ان کو پکڑنا چاہتے تھے، اور یہ پاکستان کے اندر ان کی موجودگی کا جب پتہ چلا تو پاکستانی حکومت کے اوپر بہت دباؤ آیا، پاکستانی اداروں کے اوپر بہت دباؤ آیا۔ پھر یہ پاکستان کے اندر اریسٹ ہو گئے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اتنا زور لگایا لیکن پاکستان نے ان کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا، اور آج اس کے نتائج جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی ملا برادرز ہیں جو 20 سال کے بعد آج شاہی پروٹوکول کے ساتھ قطر کے ایک C-170 لیول کے ایک فائٹر طیارے کے اوپر وہاں پہ انہوں نے قندھار میں لینڈ کیا پوری عزت و احترام کے ساتھ۔ اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ آج طالبان جو دوبارہ وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں یا دوبارہ لینڈ کر رہے ہیں یا دوبارہ چیزوں کو ٹیک اوور کر چکے ہیں، تو آج انہوں نے ایک ہوم ورک پورا کیا۔ پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اسی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ان کے قطر میں مذاکرات دوحہ میں ہوئے، وہاں پہ آفس کھلا، ایران کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ بات چیت ہوئی، نیٹو ممالک کے ساتھ وہ بیٹھے، امریکہ کے ساتھ بیٹھے، چین سارے پروسیس پہ شامل رہا، اور پاکستان تھرو آؤٹ سارے پروسیس پہ شامل رہا، اور یہ پیس پروسیس جو ہے اس سارے کو آلموسٹ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو ایک طرح سے کوئی بھی ملک طالبان کی اس طرح سے مخالفت نہیں کر سکتا جس طرح ماضی کے اندر طالبان جب آئے تو ریئیکشن ایک پوری دنیا سے آیا، تو آج ایک طرح سے انہوں نے
وہاں اپنا قدم رکھنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پہلے سے آن بورڈ کیا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ ملے تھے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ وہاں پہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا امریکنز کے جانے سے، اور وہاں پہ امریکنز کا ایک ڈیزائن تھا، انڈینز کا ایک ڈیزائن تھا، اشرف غنی کا ایک ڈیزائن تھا، اس کو طالبان نے حیران کن حد تک ڈیزائن کے ذریعے اس سارے عزائم کو، سارے منصوبے کو ناکام بنایا۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ابھی 4-6 مہینے لگے گے طالبان کابل تک پہنچتے، لیکن طالبان کی پیش قدمی اور ان کی سمجھ لیں کہ حکمت عملی اتنی اچھی تھی کہ وہ آنکھ جھپکتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ صوبے کے صوبے اور ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ فتح کرتے ہوئے کابل تک پہنچ گئے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج طالبان کی وہاں پہ ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو ریزسٹ نہیں کیا، اور بہت زیادہ خون خرابہ بھی نہیں ہوا۔ ایک جگہ پہ ہرات کے اندر ان کو ریزسٹنس ملی، ایک شیعہ لیڈر تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا، بعد ازاں اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور وہاں سے بھی وہ فوری طور پہ گزرتے ہوئے کابل کی طرف پیش قدمی کرنے پر وہ پیش قدمی کرنے کے حوالے سے ان کو موقع مل گیا، اور وہ کمانڈر جس نے ریزسٹ کیا تھا وہ بھی بعد میں ان کے معاون بن گئے۔ تو ایک طرح سے پورے افغانستان کے اندر کوئی بڑی ریزسٹنس ان کو نہیں ہوئی۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کابل کے اوپر تو قبضہ ہو گیا، وہاں پہ طالبان پہنچ گئے، انہوں نے ریڈیو کے اوپر قبضہ کر لیا، ٹی وی اسٹیشن کے اوپر قبضہ کر لیا، وہاں پہ اسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز کے اندر جا رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز والوں کو انہوں نے کہا کہ یہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا میڈیا چلائیں۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ خواتین جو پڑھ رہی ہیں، سکولز ان کے چل رہے ہیں، ان کو کہا جی سکول جاری رکھیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو کہا جی آپ سکولوں میں جائیں، ڈاکٹروں کو کہا جی آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ جو پولیو کا ایک ان سے منسوب کیا جا رہا تھا معاملہ، انہوں نے کہا جی کہ قطرے پلائیں، بالکل پلائیں۔ ویکسین کی بات ہو رہی تھی کرونا کی، انہوں نے کہا جی کہ اس کو بھی جاری رکھیں۔ اسپتالوں کے اندر جا کے انہوں نے باقاعدہ لیکچرز دیے۔ تو طالبان نے اپنی پرسیپشن اور اپنا جو کیس ماضی میں تھا اس کو بالکل تبدیل کرنے کی کوشش کی، پرسیپشن تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ سارا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کی آنکھ دکھا رہی ہے، یہ چینل دکھا رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اتنا خوفناک چل رہا ہے کہ پرانی ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں جس میں طالبان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج کے طالبان کو ماضی کے طالبان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا وغیرہ نے کچھ 7-8 ارب ڈالر کا باقاعدہ ایک بجٹ رکھا ہے، جس میں ابتدائی طور پہ کچھ پیسے ڈال بھی دیے گئے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کو طالبان کو وہاں پہ ڈی فیم کیا جائے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جائے۔ اچھا، اب ناظرین آگے اگر بڑھیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کا اگر ہم ذکر کرنا چاہیں کہ طالبان نے وہاں پہ قبضہ تو کر لیا، اب سب سے بڑا ان کو چیلنج کیا ہوگا؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں پہ اشرف غنی صاحب 9 سے 10 ارب ڈالر اٹھا کے 4 گاڑیوں میں بھر کے، جہاز میں بھر کے، ایک ہیلی کاپٹر میں بھر کے وہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ ڈالرز کہاں سے آئے تھے؟ یہ ڈالرز امریکہ سے آئے تھے، یہ ڈالرز نیٹو ممالک نے دیے تھے، یہ ڈالرز وہاں پہ لوگوں سے کلیکٹ کیے گئے تھے۔ تو وہاں پہ جو پیسہ نیٹو ممالک نے بھیجا، جس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ جی 2000 ارب ڈالر اس نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہے، یہ وہی پیسہ ہے۔ تو وہ اشرف غنی صاحب کی جیب میں جاتا رہا، وہ کچھ سینٹرل بینک میں پڑا ہوا تھا، کچھ منصوبوں کے اوپر لگا بھی، لیکن موسٹلی پیسہ تھا جو اشرف غنی اور اس کی جو ٹیم تھی ان کے قبضے میں تھا، انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور وہ لے کے بھاگ گئے۔ ایک سینٹرل بینک کا جو سربراہ تھا اس نے وہاں سے پیسہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا۔ اب معاشی طور پہ افغانستان ایک مظلوم، ایک معاشی طور پہ تباہ حال افغانستان ہے، جو طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سوال یہ ہے کہ قطر اب ان کو سپورٹ کرے گا فائنینشلی، پاکستان کرے گا، ایران کرے گا، سعودی عرب کرے گا، یا پھر امریکہ کرے گا، یا چین کرے گا، رشیا کرے گا، کون کرے گا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ طالبان نے قبضہ تو کر لیا، اب تباہ حال ایک بلڈنگ ہے، تباہ حال عمارتیں ہیں، تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے،
تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ وہاں پہ ریونیو کا کوئی بہت بڑا سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ فنڈز کلیکشن یعنی جو ریونیو کی شکل میں ہو سکتی ہے، جو ٹیکسز کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ ہے نہیں، تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور طالبان کی جو موجودہ ٹیم ہے اس کے وی این کا ایک امتحان بھی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان اپنی قربانیاں گنواتا تھا اور پاکستان پوری دنیا کو بتاتا تھا کہ ہم نے پیس پروسیس کے لیے بڑا کام کیا ہے اور ہمیں اکنالج کریں، اور کوئی اکنالج نہیں کرتا تھا۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا کہ آج امریکہ پوری دنیا ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اتنے لوگ مروائے، ہم نے اتنے جہاز تباہ کروائے، اتنے ہیلی کاپٹر تباہ کروائے، اتنا وہاں ساز و سامان بھیجا، اتنے لوگ مروائے، ہم نے اپنی سویلائزیشن تباہ کر لی، 2000 ارب ڈالر خرچ کیے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، اور ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا۔ انڈیا نے 320 ارب ڈالر وہاں خرچ کیے، 400 پروجیکٹس پہ انڈیا کام کر رہا ہے، تو انڈیا پریشان ہے کہ اس کا سارا جو پیسہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اب انڈیا کو، امریکہ کو، برطانیہ کو اور نیٹو ممالک کو پوری دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا پڑ رہا ہے، اپنی عوام کو بتانا پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، استعفوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ سی آئی اے بذات خود ایک دنیا کی بڑی ایجنسی ہے، این ڈی ایس، را، جو بہت بڑے ترم خان ایجنسیاں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کابل کب سرنڈر ہو گیا اور کس طرح ہو گیا، اور طالبان کس طرح پیش قدمی کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئے۔ ان کی الگ سے انکوائریاں ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان ایجنسیوں کے چند بڑے جو ہیں وہ فارغ بھی ہو جائیں اپنی نوکریوں سے، اور ان کو سیک کر دیا جائے۔ آئی ایس آئی کی کامیاب حکمت عملی کے چرچے ہیں پوری دنیا میں، مبینہ طور پہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے کہ جی آئی ایس آئی کامیاب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ایسا بھی لے لیا جائے، اس کا مطلب اسی شکل میں لے لیا جائے جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی آپ سب سے زیادہ کامیاب ایجنسی ہے اور دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے وہ کامیاب طریقے سے کام کر سکتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر سکتی ہے، وہ ساری دنیا کی سازشوں کو، ایجنسیوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایس آئی کے اندر اتنی کیپیسٹی بہرحال موجود ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ سوات حملے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سوات کے اندر حملہ ہوا، اسلام آباد میں کچھ سٹوڈنٹس نکلے افغانی، اور ان کو نکالنے والے کون ہیں، سازشی کون ہیں، اس پہ حکومت کی گہری نظر ہے۔ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا، کچھ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد، وہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، افغانستان کے اندر جو آرمی کی ٹریننگ کی بات ہوئی کہ وہاں پہ ریزسٹنس کیوں نہیں ہوئی، ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ جتنی آرمی کہا جا رہی تھی کہ 3 لاکھ آرمی ہے اور بڑی ٹرینڈ آرمی ہے اور اس پہ بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی آدھی آرمی تو گھوسٹ آرمی نکلی ہے، جو تنہائی جا رہی تھیں وہ سرے سے ان کا وجود تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، سرے سے موجود نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا امریکہ کے ساتھ اور نیٹو ممالک کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر درست ہوئی ہے۔ جس طرح کابل سرنڈر ہوا ہے منٹوں کے اندر، تو اس کا میسج اور پیغام یہ ہے، تاریخ کا پیغام یہ ہے کہ جہاں پہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، افواج تباہ ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ پھر ان ممالک کے اندر بے شک 50 ممالک مل کے نیٹو کی شکل میں ادارے کھڑے کرنا چاہے، اربوں ڈالر لگا کے، 2000 ارب ڈالر لگا کے، پھر بھی ادارے کھڑے نہیں ہوتے، فوجیں نہیں بنتی، پولیس کے ادارے کھڑے نہیں ہوتے، اور وہ ریزسٹنس کے قابل نہیں رہتے۔ یہ واقعہ صرف افغانستان کے اندر ہی نہیں ہوا، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ عراق کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ فوج تباہ ہوئی، ادارے تباہ ہوئے، تو آج کیا حالت ہے۔ اس کو اور بھی 2-4 کنٹریز کے اندر اپلائی کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ان کی فوجیں بہت بڑی بڑی تھی لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی ختم ہوگی۔ تو یہ ایک میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد محسن داوڑ جیسے تمام وہ لوگ اور وہ لبرلز جو اداروں کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اشرف غنی کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ اب خاموش ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں، اور اب ان کی بات سامنے نہیں آ رہی، اور وہ مکمل طور پہ کہیں پہ سمجھ لیں کہ کہیں پہ بلوں کے اندر وہ چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخری بات کہ پوری دنیا آج پھر
یہ قانون مکافات عمل ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جرمنی، امریکہ، برطانیہ، تمام ممالک کے سربراہوں کے فون آ رہے ہیں پاکستان کہ جی ہمارا کو حل نکالو، ہمیں فیس سیونگ دو، ہمیں راستہ دو. تو ایک طرح سے پاکستان پھر امپورٹنٹ ہو گیا. اور یہ ایک اللہ کا فضل کرم ہے کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس کی ایک دفعہ پھر اکنالجمنٹ پوری دنیا میں ہوئی ہے. اور آخری بات یہ کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو باہر جانا چاہ رہے ہیں. اصل وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں امریکنز کے لیے، نیٹو ممالک کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جاسوسی کرتے رہے ہیں، طالبان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں اور افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. وہ ہجوم جو ہے وہ ان لوگوں کا ہجوم ہے. وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. وہ امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود تو اپنے کتے لے کے بھاگ رہے ہو اور ہمیں چھوڑ رہے ہو اور ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ ورنہ تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ بیسیکلی پینک وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے جہاز کے پروں کے اوپر، ٹائروں کے اوپر ساتھ لے جائیں لیکن ہمیں لے جائیں. تو وہ بیسیکلی پینک ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ امریکہ ان لوگوں کو لے جانا چاہ رہا ہے، 15 سے 20 ہزار لوگوں کو، اور ان کو برطانیہ کے اندر مختلف ممالک کے اندر پناہ دی جائے گی. بعد میں مناسب وقت میں کہیں دوبارہ پھر ان کو لانچ کیا جائے گا. اور یہ اتنی دیر باہر بیٹھ کے طالبان کے خلاف اور افغانستان کے خلاف یہ سارے کے سارے لوگ پراپیگنڈا کرتے رہیں گے اور یہ گند ڈالتے رہیں گے. تو امریکہ کی خواہش ہے کہ یہ گند ختم نہ ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.